اس کے بعد کیا کوئی عالم نہ ہو لیکن لوگوں میں مشہور ہو تو کیا وہ ممبر یا محراب سے جمعے کا خطبہ یا درس دے سکتا ہے؟ عالم نہ ہو مشہور ہو، بھائی علم کا کام کرنے کے لیے شہرت شرط نہیں ہے، علم کا کام کرنے کے لیے علم شرط ہے۔ علم کا کام کرنے کے لیے کیا کام ہے، کیا شرط ہے؟ علم کا کام کرنے کے لیے مشہور ہونا ضروری نہیں ہے، علم کا کام کرنے کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے۔ یہ ممبر بھی مساجد کا تقدس بات ہو رہی تھی نا، ایسے ان مساجد کا مسند بھی مقدس ہے اور ان مساجد کے ممبر بھی مقدس ہیں۔ یاد آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ آج تو ہم نے مطلب ایک دم سیکولر انداز کی دعوت کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس میں یہ جملہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی مشہور ہو اور علم والا نہ ہو، مطلب یہ چلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ عام طور پر فضا یہ بن رہی ہے کہ جو زیادہ نام والا بن گیا، چرچے میں آ گیا، مشہور ہو گیا، میڈیا پہ اس کی ویڈیوز اور چھوٹی بڑی کلپ چل رہی ہے، اس کا زیادہ چرچا ہو رہا ہے، تو اب اس کو ممبر دینا چاہیے، اس کو اسٹیج دینا چاہیے، اس کو درس کا مسند دینا چاہیے، اس کو سوال جواب کا سیشن دینا چاہیے، اس کو مفتی بنانا چاہیے۔ یہ فضا عام طور پر بن رہی ہے۔ ان ممبروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی سیرت آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ بعض صحابہ کو بھی عمر بن خطاب نے منع کر دیا تھا کہ آپ درس نہیں دیں گے۔ کوئی حکمت تھی، ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، ان کو اس وقت اجازت نہیں دینی چاہیے، انہوں نے منع کر دی۔ ہم کس معیار پر پہنچ گئے؟ ہم نے تو یہ بھی تمیز کرنا چھوڑ دیا کہ یہ آدمی صاحب علم بھی ہے یا نہیں۔ آج شہرت معیار بن گیا ہے، تو شہرت ہی کی اگر بات ہے تو ان جن کے بارے میں آدمی سوچتا ہو کہ یہ مشہور ہے، اس کو خطبہ دینے دینا چاہیے، درس دینے دینا چاہیے، تو اس سے زیادہ مشہور آدمی کا نام بتا سکتے ہیں ہم، اس سے بھی زیادہ مشہور، اس سے بھی زیادہ مشہور، تو سب سے زیادہ مشہور کو تلاش کر کے لے آئیں اگر شہرت ہی مقصود ہے تو۔ میرے بھائیوں، تو لوگوں میں مشہور ہو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص اہل علم کے درمیان معروف ہو اپنے علم سے تو ٹھیک ہے، لوگوں میں مشہور۔ لوگوں کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ عوام الناس کا کیا اعتبار ہے؟ العوام کالانعام، ان کی کیا قیمت ہے؟ یہ تو جس طرف بھی مڑ جائیں۔ اس لیے کوئی اعتبار نہیں اس کا، کوئی کتنا بھی مشہور ہو، لوگوں کے درمیان اس کا کریز ہو، چرچا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ یہ اللہ کے گھر کا ممبر مقدس ہے، اس کا تقدس ضائع نہ کریں، اسے اہل علم کے لیے رہنے دیں جو اس کے اہل ہیں۔ اہل وہ بھی ہر ایک نہیں، اہل جو واقعی اس لائق۔ اس لیے ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں کہ کوئی آدمی شہرت پا گیا ہو تو اب ممبر بھی لے لے، خطبہ بھی دینا شروع کر دے، درس بھی دینا شروع کر دے۔ شہرت کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ علم کا کام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس لیے جو علم والے ہیں وہ ممبر پر آئیں، خطبے دیں، علم والے ہیں وہ آ کر کے درس دیں، وہ علم والے ہیں وہ مسائل بتا سکتے ہیں تو مسائل بتائیں۔ اس کا اعتبار عوام کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کا اعتبار بھی اہل علم کے اعتبار سے، یعنی اہل علم، پختہ اہل علم، مستند علماء جن کے بارے میں کہیں کہ ہاں واقعی یہ طلبہ علماء ممبر کے لائق ہیں، وہ علماء طلبہ ممبر پر آئیں۔ عوام کی کیا بات؟ تھوڑی بہت اسٹڈی کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے لوگ مشہور ہو تو کیا وہ ممبر یا محراب سے جمعے کا خطبہ یا درس دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا ہے، ہرگز نہیں دے سکتا۔ یہ کام اہل علم کا ہے، اہل علم کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ اس ممبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کریں۔ یہ چیز بالکل غیر مناسب ہے، اور یہ فضا ابھی پچھلے چند سالوں میں زیادہ بن گئی ہے، جب میڈیا نے اپنا پنجہ گاڑا دنیا کے اندر اور ہر ایک نے الگ الگ راستے سے جتن کیے اور لوگ مشہور ہو گئے، تو عوام نے سمجھا کہ ابھی ممبر کے بھی لائق ہیں، اب یہ خطبہ بھی دے گا، یہ مسئلے بھی بتائے گا، یہ حدیث بھی بیان کرے گا، یہ لوگوں کو حلال و حرام بھی بتلائے گا، یہ امت کو بڑے بڑے نازک مسائل میں گائیڈ بھی کرے گا۔ یہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو علم کے اصول ہیں اس کے ساتھ تلاؤب ہے، کھلواڑ ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔
اس کے بعد ایک سوال اور ہے، کیا خواتین کسی عالم سے فون پر سوال و جواب کر سکتی ہیں؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ خواتین کی آواز بھی پردہ ہے، خواتین کی آواز بھی کیا ہے؟ پردہ۔ اس بارے میں اس سے پہلے بات ہو چکی ہے غالباً، یہاں یا کہیں اور ہوئی ہو، ہمیں صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اگر بات بھی کریں تو کیسی کریں؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اگر حسب ضرورت کبھی اجنبی مردوں سے بات کرنے کی نوبت آ جائے، ایسے تو بات نہیں کرنا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اگر بات کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو بات کرنے میں لچک نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ کہ کوئی بیمار دل امید لگا لے، لالچ کر بیٹھے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلی بات، صاف ستھری بات، کھری بات کہہ کر کے اپنا کام کر لے، اپنا جو جس وجہ سے بات کرنے کی نوبت آئی ہے بس اس سے فارغ ہو لے۔ تو یہ اصل ہے، لیکن اگر ضرورت ہے اور مجبوری ہے کہ واقعی کوئی مسئلہ ایسا ہے جو اہل علم سے ہی پوچھنے کی نوبت آئے گی اور پوچھنا ہی پڑے گا، تو اس میں بھی سارے احتیاطات کے ساتھ گنجائش، سارے احتیاطات کے ساتھ کیا مطلب؟ لچک نہ ہو، غیر ضروری بات نہ ہو، ہے نا؟ نہ پہلے نہ بعد میں غیر ضروری گفتگو نہ ہو، بار بار گفتگو نہ ہو، جتنا مسئلہ ہے جتنا سوال ہے اتنی بات صاف ستھرے لب و لہجے میں کہہ دی جائے، اور جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، کیونکہ وہ صاحب علم ہے، صاحب فضل ہے، اور ایک بہت زیادہ اعتماد کی بنیاد پر کوئی خاتون یا کوئی لڑکی یا کوئی بچی کسی عالم کو فون کر کے سوال کرتی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ بھی اسے اپنی ماں بہن بیٹی سمجھ کر کے اس سے گفتگو کرے، کسی بھی طریقے سے آزاد نہ ہو، ایکسٹرا بات نہ کرے، غیر ضروری گفتگو ہرگز نہ کرے، سوال کا جواب کٹ ٹو کٹ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی حسب ضرورت جتنے الفاظ استعمال کرنے ہیں اتنے میں بات کا سوال کا جواب دے کر کے اور اپنے آپ کو، ہے نا، اس سے بری کر لے۔ یہ ہے اصل میں اس مسئلے کا جواب۔ تو غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے، جہاں تک ضروری ہے الضرورات تقدر بقدرها، جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی، بس اس کے علاوہ نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، اس کے علاوہ نہیں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہمارے پاس اس کا نمبر سیو ہو گیا، اس کے پاس ہمارا نمبر سیو ہو گیا، اب وہ آئے دن میسج کرے، آئے دن جو ہے نا وہ واٹس ایپ پر کال کرے اور کبھی ویڈیو کال بھی کر دے۔ یہ ساری حرکتیں، اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح کی چیزوں کا انجام وہ ہوتا ہے ما لا یحمد عقبا، جس کا انجام بہتر نہیں ہوتا ہے، جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور بہرحال اس سلسلے میں ہمارے اسلاف کے اقوال موجود ہیں، اس سلسلے میں ہمارے اسلاف کے اقوال موجود ہیں، ہمارے اسلاف کس طرح سے خواتین سے اس طرح کے موقعوں پر بھی بات کرنے سے کتنا کتراتے تھے اور کتنا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فون بھی خلوت ہے، ٹیلی فون بھی کیا ہے؟ خلوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشیطان ثالثهما، جہاں بھی کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ خلوت کی ایک شکل ہے، اس لیے بالکل قدر ضرورت، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین کو بھی چاہیے غیر ضروری فون نہ کریں، غیر ضروری بات نہ کریں، بار بار رابطہ نہ کریں، ہے نا؟ اور جواب دینے والے علماء طلبہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا دامن بچا کے رکھیں تاکہ کسی، ہے نا، خطرے میں، کسی آزمائش میں نہ پڑیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہے اس مسئلے کا جواب۔